السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ مشاہدین کرام اور ناظرین اعظام، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصار سور کے دروس کا یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ سورہ ضحیٰ کی شرح اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی۔ اس سلسلے میں ہم وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کی تفسیر تک پہنچے تھے۔ اخیر کی 3 آیتیں رہ گئی تھیں جن کی تفسیر آج آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کی آیات کو ہمیں سمجھ کر پڑھنے اور ان سے حاصل ہونے والے دروس اور عبر سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ فلاں اور فلاں اور فلاں احسان کیا، لہٰذا یتیم کے ساتھ، یتیم کے سامنے چاہے جو بھی حالت پیش آ جائے، آپ اسے جھڑکی نہ دیں، اسے ذلیل نہ کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی مانگنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، اور اپنے رب کی نعمت کے بارے میں بات چیت کرتے رہیں، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتے رہیں۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ رب العالمین اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرما رہا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے جنہوں نے بچپنے میں اپنے والد کو کھو دیا ہے، اور انہیں ذلیل نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے کسی محتاج مانگنے والے کو ڈانٹا نہ جائے۔ اور تیسری آیت میں ادب سکھلایا کہ اللہ کی اپنے اوپر جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو بیان کریں اور ان کا شکر ادا کریں۔ یہ 3 آیتیں جو سورہ ضحیٰ کے اخیر میں ہیں، ان آیتوں کا ان سے پہلے والی آیتوں سے کیا تعلق ہے، یہ ہم پہلے دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کی لگاتار جو 3 آیتیں ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے پہلے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ 3 اللہ رب العالمین نے انعامات اور احسانات اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شمار کیے۔ پہلا انعام اللہ رب العالمین نے یہ شمار کیا کہ کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ فآوا، پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ کیا گمراہ نہیں پایا تھا، گمگشتہ راہ نہیں پایا تھا، پھر ہدایت دیا۔ آپ کو کیا محتاج نہیں پایا، پھر آپ کو بے نیاز کر دیا۔ گویا 3 احسانات اللہ رب العالمین نے جتلائے، اور ان 3 احسانات کے بعد پھر یہ 3 آیتیں انہی کے مقابلے میں گویا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائیں۔
تو جب آپ کو یتیم پایا اور ٹھکانہ دیا، لہذا اب اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اگر کسی یتیم کو پا جائیں تو اس یتیم کو جھڑکی نہ دیں، اسے ذلیل نہ کریں، اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، اسے رسوا نہ کریں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ، اما کی تعبیر استعمال کی گئی ہے جو اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ چاہے جو بھی حالت ہو جائے، جو بھی حالت صورتحال پیش آ جائے، لیکن یتیم کو ذلیل نہ کریں۔ اور یہ آیت گویا الم یجد کا یتیمن فآوا، جیسے رب العالمین نے آپ کو یتیمی کی حالت میں پا کر کے آپ کو ٹھکانہ عطا کیا، آپ کا ملجا اور ماوا بن گیا، اسی طریقے سے اب اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی یتیم آتا ہے، آپ اگر کسی یتیم کو دیکھتے ہیں تو آپ کا رویہ یتیم کے تئیں وہی ہونا چاہیے جو یتیم تھے اور آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کا رویہ تھا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، لہٰذا اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ کوئی یتیم اگر آپ کے سامنے دکھائی دے تو اس یتیم کو رسوا نہ کریں، ذلیل نہ کریں، اس کو ایذا نہ پہنچائیں، اس کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ الم یجد کا یتیمن فآوا والا جو انعام اللہ نے آپ پر کیا ہے، اس انعام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اوپر اس کا یہ اثر ظاہر ہو۔ اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ الم یجد کا یتیمن فآوا اس آیت میں اور فأما الیتیم فلا تقہر کتنا زیادہ گہرا مضبوط رشتہ ہے دونوں آیتوں کے مابین۔ اسی طریقے سے آگے اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، آپ کو گمگشتہ راہ پایا تو راہیاب کر دیا۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب بھی کوئی آپ کے سامنے سوالی آئے، آپ کے سامنے مانگنے والا آئے، چاہے وہ مانگنے والا اپنے جسم کی بھوک مٹانے کی چیز مانگنے کے لیے آئے یا اپنے روح کی سیرابی کی چیز مانگنے کے لیے آئے، بلفظ دیگر وہ چاہے لقمہ عیش مانگنے کے لیے آئے اور چاہے علم کی جستجو اور تلاش میں آئے، جو علم اس کی روح کو بالیدی عطا کرتا ہے، تو مانگنے والا چاہے وہ پیٹ کا لقمہ مانگنے والا ہو، چاہے وہ آپ سے علم کی جستجو میں آیا ہوا ہو، علم کا سوال کرنے کے لیے آیا ہو، سائل کوئی بھی ہو، اسے آپ کیا نہ کریں، فلا تنہر، اسے آپ جھڑکی نہ دیں، اس لیے کہ آپ اپنی حالت کو یاد کریں، آپ بھی گمگشتہ راہ تھے، پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو انگلی پکڑ کر کے آپ کو ہدایت کی راہ پر گامزن کیا۔ اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی شخص اپنا احتیاج لے کر کے آئے، کوئی شخص اپنی ضرورت لے کر کے آئے، تو آپ اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ اس کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کا رویہ اختیار کریں۔ تو آپ دیکھیں نا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى اس میں اور وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کتنا زیادہ دونوں کے درمیان مضبوط ہم آہنگی اور ربط ہے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اللہ نے آپ کو محتاج پایا تو بے نیاز کر دیا۔ عائلاً، فقیر پایا تھا، محتاج پایا تھا، قلاش پایا تھا، کوئی روزی میسر نہیں تھی، پھر اللہ رب العالمین نے اتنا عطا کر دیا، اتنا عطا کر دیا کہ آپ کو استغنا نصیب ہو گیا، آپ کو بے نیاز کر دیا، کسی کا احتیاج آپ کے سامنے باقی نہیں رہا، کسی کی ضرورت آپ کو باقی نہیں رہ گئی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے آپ کو مکمل طور پر بے نیاز کر دیا، چاہے پھر وہ ظاہری رزق کا معاملہ ہو، اللہ رب العالمین نے
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال عطا فرمایا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا معاملہ شروع ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آ گیا، اور پھر اس طریقے سے ظاہری جو مال و دولت کی کمی تھی وہ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے پوری کر دی، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین نے جو گمگشتہ راہ تھے اس طور پر کہ ہدایت کی راہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے وحی کا سلسلہ آپ کے اوپر جاری کر دیا، قیامت تک کے لیے آپ کو اور آپ کے اس وحی کی روشنی پر چلنے والوں کو ہدایت کی ڈگر پر ڈال دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے مادی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی آپ کو جس طریقے سے فقر کے بعد، احتیاج کے بعد بے نیاز کر دیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے تحدیث نعمت فرمائیے، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان فرمائیے۔ تو گویا یہ اخیر کی 3 آیتیں اس سے پہلے والی 3 آیتوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور انہی کے ساتھ ان کا ریلیشن اور تعلق بہت مضبوطی کے ساتھ بدھا ہوا ہے۔ اب آئیے ان 3 آیتوں کے اندر جو ذکر کردہ مضامین ہیں ان کو ذرا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اللہ رب العالمین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یتیم کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ فرمائیں اور ان کے معاملے کو اہمیت کے ساتھ دیکھیں۔ یہ چیز کیسے معلوم ہوتی ہے؟ ایک تو یتیموں کے بارے میں حکم دیا، دوسرے یتیموں کے بارے میں جس انداز میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا وہ اسلوب اور وہ انداز دیکھیں آپ، اماں کے ذریعے سے شروع کیا گیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہ نہیں کہا فَلَا تَقْهَرِ الْيَتِيمَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کو رسوا نہ کریں، بلکہ کیا کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور یہ فَلَا تَقْهَرِ الْيَتِيمَ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن یہ اسلوب استعمال کیا گیا کیوں؟ فَأَمَّا کے ذریعے سے گفتگو کیوں شروع کی، اور فَأَمَّا کے ذریعے سے یتیم کے بارے میں ہدایت اللہ رب العالمین نے کیوں دی؟ یہ اماں یہ اشارہ ہے کہ یہاں پر شرط مقدر ہے، یہاں پر شرط مقدر ہے۔ اصل عبارت کیا ہے کہ مہما یکم من شیء و مہما یکم من امر فلا تقہر الیتیم، معاملہ کچھ بھی ہو جائے، صورت حال جیسی بھی ہو جائے، پر یتیم کو رسوا نہ کریو۔ یہ معنی فلا تقہر الیتیم اگر کہہ دیا جاتا تو اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ گویا فاما کہہ کر کے یہاں پر شرط مقدر رکھا گیا، اور شرط مقدر کیا ہے کہ مہما یکم من شیء، کچھ بھی ہو جائے، مہما یکم من امر، کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی آپ کے پاس عذر نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس مبرر نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس سبب نہیں ہے کہ آپ اس کو اختیار کر کے یتیم کو رسوا کرنے تک پہنچ جائیں۔ کچھ بھی ہو جائے، یتیم کو رسوا نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ یہ معنی فاما کو شروع میں ذکر کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا، اور یہ انداز ہمیں بتلاتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے یتیم کے حقوق کو کس قدر اولویت دی ہے اور کس قدر اس کو اہمیت اور عظمت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ اس ذات گرامی کو دیا جا رہا ہے جو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، جن سے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کسی کو یوں ہی کسی عام انسان کو آپ رسوا کرنے کی بات تصور میں بھی لا سکتے ہیں، عملاً کرنا تو چھوڑیے، اور پھر یتیم کی بات تو تصور بھی نہیں کی جا سکتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی یتیم کو رسوا کریں گے یا ذلیل کریں گے۔ پھر اس تاکیدی انداز میں اللہ رب العالمین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم کیوں دیا؟ در حقیقت یہ امت کے لیے تعلیم ہے
کہ اگر یتیم کا معاملہ اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو اتنے پختہ اور تاکیدی اسلوب میں کہا جا سکتا ہے، تو اے امتیو، تم کس کھیت کے مولی ہو؟ تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ یہاں سے یتیم کے معاملات کی خطرناکی اور اس کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر فَأَمَّا الْيَتِيمَ، یتیمہ کو مقدم کیا ہے، جبکہ عربی عبارت فعل کے بعد فاعل اور اس کے بعد مفعول آتا ہے، لیکن یہاں پر مفعول کو مقدم کر دیا، اور عرب کے لوگ مفعول کو مقدم اہتمام کے لیے کرتے تھے، اس کی عظمت شان کو بتلانے کے لیے کرتے تھے۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ فلا تقہر الیتیم، تو فلا تقہر یعنی رسوا نہ کریں، ذلیل نہ کریں، کس کو؟ یتیم کو، بلکہ یتیم کو پہلے ذکر کیا، یتیمہ فلا تقہر، فاما الیتیم فلا تقہر، اس کے معاملے کو اہمیت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر یتیم کے معاملے کو اہمیت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کئی چیزیں کی گئی ہیں۔ ایک تو فاما کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے، شرط کو مقدر مان کر کے، پھر اس کے بعد یتیم جو مفعول ہے اس کو مقدم کیا گیا ہے، اور یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں یتیم کے معاملے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تقہر۔ تقہر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تقہر کا معنی ہوتا ہے کہ آپ یتیم کو کسی بھی طریقے سے اذیت نہ دیں۔ اب یہ اذیت چاہے آپ کی بات کے ذریعے سے ہو، چاہے مانوی ذریعے سے ہو، چاہے حسی ذریعے سے ہو، اس لیے کہ ذلیل کرنا کبھی گفتگو کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ آپ سب و شتم کا سامنا کریں، آپ سب و شتم سے یتیم کو مخاطب کریں، اس کو گالی گلوچ دیں، اس کو طعن و تشریح کریں، ان کے اوپر کیچڑ اچھالیں، اس کو گالی دے کر کے مخاطب کریں، یہ بھی تقہر کی شکل ہے۔ لیکن یہ قہر بالقول ہے، یہ زبان کے ذریعے سے ذلیل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ذلیل نہ کریں اس کا مال چھین کر کے۔ ذلیل کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے، یتیم کا باپ اس کا مال چھوڑ کر کے، اپنا مال چھوڑ کر کے اپنے بچوں کے لیے مرا، لیکن اب باپ کے مر جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، آپ نے اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، آپ نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا، آپ نے اس کے مال اور جو اس کے اسباب تھے آپ نے اس پر قبضہ جما لیا۔ فلا تقہر، یہ بھی قہر کی ایک شکل ہے کہ آپ اس کے مال اور اسباب پر قبضہ کر لیں، اس سے بھی روکا گیا۔ اسی طریقے سے فلا تقہر، اشارے کے ذریعے سے بھی آپ اسے ذلیل نہ کریں۔ اشارے کے ذریعے سے کیسے ذلیل کرنا ہوتا ہے؟ حقارت والی نگاہ سے آپ اس کو دیکھیں، گھٹیا انداز میں آپ اس کو دیکھیں، کسی کے آنے پر آنکھ کے اشاروں سے اس کو کہیں کہ کھسک جا، مہمان کے سامنے تمہیں نہیں آنا ہے، اشارے سے خالی اس کو آپ ہٹا دیں وہاں سے۔ اپنے سامنے اگر وہ بیٹھنا چاہے آپ اس کو اشارے سے ایسی نگاہ سے دیکھیں کہ وہ بیچارہ سٹ پٹا کر کھڑا ہو جائے۔ اشاروں سے بھی یتیم کو آپ ذلیل نہ کریں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فَلَا تَقْهَرْ، تقہر کے اندر یہ ساری کی ساری شکلیں یتیم کو ذلیل کرنے کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں، قول کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، اشارہ کے ذریعے سے، مار پیٹ کے ذریعے سے، وہ ساری کی ساری شکلیں تقہر کے اندر شامل ہیں۔ اور یہاں پر اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے
انسان کی نفسیات کا کس قدر خیال رکھا ہے کہ ایک انسانوں میں سے بے یار و مددگار بچہ جب وہ بغیر کسی سرپرست کے رہ جاتا ہے، جب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، تو اس کی نگرانی کے لیے اس قسم کی واضح ہدایات کی ضرورت ہے، تاکہ انسان کا جو نفس امارہ ہے، انسان کے نفس امارہ کو کوڑے مارے جا سکیں اور اس کو اس کی اوقات میں رکھا جا سکے۔ ایسے موقعوں پر عام طور پہ لوگ اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں، اپنی جو ایمانداری ہے اس کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ اس مسکین یتیم بچے کا کوئی کیس لڑنے والا نہیں، اس کی طرف سے کوئی دفاع کرنے والا نہیں، اس کی طرف سے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں، لہذا انسان آسانی کے ساتھ اس پر ظلم و ستم کا رویہ برتتا چلا جاتا ہے۔ یہاں سے رب العالمین نے 7ویں آسمان کے اوپر سے ان یتیموں کے حقوق کی نگہداشت کی ذمہ داری لی، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو اتار کر یتیموں کے حقوق کی پاسداری اور اس کی نگہداشت کا انتظام فرمایا۔ اسلام کے اندر یتیموں کے حوالے سے ذرا سا آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے جو ہم کو سمجھ میں آتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اس طرح کی تعلیمات ہیں؟ اگر یتیم کا معاملہ شریعت میں اتنا اہم ہے تو یتیموں کے بارے میں کچھ نہ کچھ تعلیمات شریعت مطہرہ نے دی ہوں گی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں شریعت مطہرہ کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یتیموں کے حقوق کے تعلق سے مختلف انداز میں شریعت مطہرہ میں اس کے بارے میں حکم اور اس کے بارے میں آداب سکھلائے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے یتیموں پر خرچ کرنے پر ابھارا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں فرماتا ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ۔ اہل ایمان کی پہچان بتلاتے ہوئے، نیک لوگوں کی پہچان بتلاتے ہوئے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتوں کو شمار کیا ہے۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کی محبت کے باوجود، اپنے مال کو پسند کرنے کے باوجود، اس سے محبت کے باوجود خرچ کرتے ہیں۔ کس پر؟ اپنے قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور مسکینوں پر۔ گویا یتیموں پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس پر ابھارا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یتیموں کے ساتھ بدسلوکی سے روکا گیا ہے۔ سورہ ماعون آیت نمبر 1 سے 3 میں رب العالمین فرماتا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ کیا خیال ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں جو روز قیامت کا انکار کرتا ہے، اور یہی وہ بندہ ہے جو یتیموں کو دھکے مارتا ہے۔ یتیم کو دھکے مارنا، دھتکار کر بھگانا، اس کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اس کو یہاں پر قیامت کے انکار کرنے والوں کا وصف بتلایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کا اقرار کرنے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا کسی یتیم کو دھکا دینے، کسی یتیم سے بدسلوکی کرنے کی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ گویا یتیم کو کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے روکا گیا۔ اسی طریقے سے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے سورہ بقرہ آیت نمبر 83 کہتی ہے کہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور والدین کے ساتھ ساتھ قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یعنی یتیموں اور قرابت داروں کے ساتھ ویسے ہی حسن سلوک کرو جیسے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو۔ جیسا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دیا گیا، ویسا ہی اسی کے برابر درجے میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اس آیت کریمہ میں دیا گیا۔ اسی طریقے سے ان کے ساتھ بہترین معاملہ کیا جائے
اور بہترین طریقے سے ان کے ساتھ رہا جائے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 220 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، کہ وہ لوگ یتیموں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ درستگی ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ ملتے جلتے رہیں تو وہ تمہارے بھائی کی طرح ہیں، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے بگاڑ پیدا کرنے والے کو درستگی پیدا کرنے والے کے درمیان سے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یتیموں کے ساتھ ویسا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا جیسا معاملہ ہم اور آپ اپنے بھائی کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ حسن سلوک کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جیسا کہ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت پر ابھارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا وکافل الیتیم کہاتین یشیر الی السبابۃ والوسطی وفرج بینہما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا ان دونوں انگلیوں کی طرح سے ہوں گے قیامت کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور دونوں کے درمیان کشادگی کرتے ہوئے ایسے اشارہ کر کے دکھلایا کہ میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا بندہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بہ پہلو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین رکھے گا، اور یہ یتیموں کے حقوق کی نگہداری اور ان کے حقوق کی پاسداری کی اعلیٰ ترین دلیل ہے۔ اسی طریقے سے شریعت مطہرہ نے یتیموں پر شفقت کا اور یتیموں کو اپنے سے قریب رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی قسوت قلبی کی شکایت کی، اپنے دل کے سخت ہونے کی شکایت کی۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، میں بڑا سخت دل ہوں، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی صورتحال ہو جائے، میرے دل میں نرمی نہیں پیدا ہوتی، میرے دل کے اندر سختی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو ہدایت دی وہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسح رأس الیتیم واطعم المسکین، کہ یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ یہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ اگر اس کو تم لازم پکڑو گے، تمہارے دل کی سختی ختم ہو جائے گی، تمہارے دل کی سختی نرمی سے بدل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت نے یتیم کے معاملات پر بطور خاص خصوصی توجہ مبذول فرمائی ہے۔ اب آئیے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کے بعد اگلی آیت جو اللہ رب العالمین نے یہاں ہدایت دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی بھی مانگنے والے کو آپ جھڑکی نہ دیں۔ یہاں مانگنے والے سے کیا مراد ہے؟ السائل کہا گیا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ، السائل یہ عربی زبان میں تعریف کا ہے، اور تعریف کا ال جب داخل ہو جاتا ہے کسی لفظ پر تو اس کے معنی کے اندر جنس کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، عموم کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سائل میں ہر مانگنے والا مراد ہے، وہ مانگنے والا بھی مراد ہے جو انسان سے آ کر روپے پیسے کا سوال کرے، اور وہ مانگنے والا بھی مراد ہے جو آپ سے آ کر علم کا سوال کرے، مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آئے، دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے، وہ بھی سائل ہے، اور مال طلب کرنے والا بھی سائل ہے۔ اور سائل جو بھی ہے اس کے بارے میں ادب یہ سکھلایا کہ فلا تنہر، انہیں آپ جھڑکی نہ دیں۔ لہذا اس آیت کریمہ سے کیا سمجھ میں آیا کہ ایک مدرس کو، ایک معلم کو، ایک تعلیم دینے والے کو
حسن خلق کی صفت سے متصف ہونا چاہیے اور اپنے طالب علموں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اپنے طلبہ علم کے ساتھ شفقت کا رویہ برتنا چاہیے اور ان کے اوپر مہربانی کا رویہ اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس میں دونوں چیزیں آ گئیں۔ صرف آپ کے سامنے بھیک مانگنے والا جو پیسہ لینے کے لیے آتا ہے، صرف اس کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں۔ جو بھی مانگنے والا وہ بھی ہے، طلب کرنے والا وہ بھی ہے، جو آپ کے سامنے علم کی تلاش میں اور علم کے مسائل کو سیکھنے کے لیے اپنا کشکول لے کر کے آتا ہے، وہ بھی سائل ہے۔ اور جیسے پیسہ طلب کرنے والے سائل کو جھڑکی دینے سے روکا گیا ہے، ویسے علم کی تلاش اور جستجو میں آنے والے شخص کو بھی آپ جھڑکی نہ دیں، بلکہ اس کے ساتھ اسلامی آداب سے پیش آئیں، شفقت سے پیش آئیں، حنین سے پیش آئیں، عزت کے ساتھ پیش آئیں اور اس کی عزت افزائی آپ کریں۔ یہ اس آیت کریمہ سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ امام سعدی رحمہ اللہ نے اس آیت کے ضمن میں اس پہلو کی طرف خاص طور سے اشارہ فرمایا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہاں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ مانگنے والوں کو دیا جائے، جو بھی آپ کے پاس میسر ہو، آپ اس کو خائب و خاسر نہ لوٹائیں، ناکام نہ لوٹائیں، جھڑکی دے کر کے ڈانٹ ڈپٹ کر کے نہ لوٹائیں، دے دیں۔ اب دے دیں تو دینے کے لیے ہونا بھی تو چاہیے، تو اس پر کہا گیا کہ جو چیز آپ کے پاس میسر ہو، ارے آپ کے پاس اگر مال نہیں ہے، آپ کے پاس اگر کھانا نہیں ہے، آپ کے پاس اگر کپڑا نہیں ہے، اگر آپ وہ سب چیزیں نہیں دے سکتے، آپ بات تو دے سکتے ہیں، اس کو نرم لہجے میں اس کے ساتھ گفتگو تو کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دینے کی جو بات کہی گئی ہے، اگر کوئی مادی چیز آپ کے پاس میسر نہیں ہے، تب بھی آپ کے لیے روا نہیں کہ آپ جھلا کر کے کہیں کہ سالو سب کچھ تو مانگ لیا، آپ کیا لینے آئے ہو۔ نہیں، آپ کے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے تب بھی آپ جھڑکی نہ دیں، بلکہ اس کو سلیقے کے ساتھ نرم رویے سے آپ اس کے ساتھ گفتگو کر کے اس کو لوٹائیں۔ یہ آپ کی گفتگو، یہ بھی دینا ہے اور اس کو اچھائی کے ساتھ اس کو لوٹانا ہے۔ تو سخت گفتگو آپ اس کو نہ دیں۔ آپ سخت گفتگو جب آپ کرتے ہیں، جب آپ اس کو گالی گلوچ سے مخاطب کرتے ہیں، تو گویا آپ اللہ رب العالمین کے اس حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ سخت بات نہ کہیں، جھڑکی دے کر کے اس کو کوئی بات نہ بولیں، بلکہ نرمی کے ساتھ آپ اس کو سمجھا کر کے آپ اس کو واپس کریں۔ اور ان دونوں آیتوں میں جیسا کہ آپ نے دیکھا فلا تقہر اور یہاں کہا فلا تنہر، قہر اور نہر عام طور سے یہ اذیت کے مفہوم کو شامل ہے، لیکن یہ اذیت کے ہلکے مفہوم سے لے کر بھاری مفہوم تک کے سارے مدارج کو شامل ہے۔ یہ گالی گلوچ سے لے کر کے مار پیٹ اور جبری قبضہ، ان ساری چیزوں کو شامل ہے اور ان تمام چیزوں سے اس میں روکا گیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا، ان آداب کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ سوال کرنے والے کو لوٹانا نہیں چاہیے جھڑکی دے کر کے۔ اس کے بارے میں بھی قرآن اور سنت کے اندر بے شمار نصوص ہیں جس سے ہمیں اس بات کا ادب پتہ چلتا ہے کہ مانگنے والے کے ساتھ کس طریقے کا رویہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ سورہ زاریات میں اللہ رب العالمین آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ اور ان کے مالوں میں، کن کے مالوں میں؟ یہ متقین کا ذکر ہو رہا ہے، اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اہل ایمان کے مالوں میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے ان لوگوں کا بھی حق ہے۔ لہذا جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو آپ کو اپنی جیب سے پیسہ نکالتے ہوئے جھجک نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ یہ آپ کے مال میں اس کا حق ہے
جو وہ لینے کے لیے آیا ہے۔ اگر وہ لینے کے لیے نہیں آتا تو آپ کو اس کے پاس جا کر کے دینا ہوتا، وہ آپ ہضم نہیں کر سکتے تھے، وہ آپ کے مال میں اس کا واجبی حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ اور یہ مزاج شریعت نے جب پیدا کیا ہے تو یہاں سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ مانگنے والے کو دے کر آپ اس پر نہیں احسان کر رہے ہیں، بلکہ آپ اپنی گلو خلاصی کر رہے ہیں۔ آپ کے مال میں جو دوسرے کا حق ہے اس کو آپ ادا کر کے آپ اپنے آپ کو عہدہ برا کر رہے ہیں، آپ سامنے والے پر کوئی احسان نہیں کر رہے۔ یہ مزاج شریعت نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، کہ اگر کوئی اس طریقے سے آپ کے سامنے مانگنے والا آ جائے اور آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو آپ نرم بات کے ذریعے سے اس کو لوٹائیں، نرم گفتگو کے ذریعے سے، اچھی گفتگو کے ذریعے سے آپ اس کو لوٹائیں۔ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اس کو نرم بات کے ذریعے سے آپ لوٹائیں۔ اور یہ تعلیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی ہے تو امت کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اس تعلیم پر عمل کرنا، یہ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 263 میں فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم، کہ اچھی گفتگو، اچھی بات اور بخشش طلب کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے جس صدقے کے بعد اذیت پیچھے پیچھے لگی ہوئی ہو، احسان جتلانا پیچھے پیچھے لگا ہوا ہو۔ اللہ رب العالمین غنی اور حلیم ہے، اللہ رب العالمین بے نیاز اور بردبار ہے۔ گویا یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس صفت سے روکا ہے، اس بری صفت سے، کہ انسان کوئی چیز دے مانگنے والے کو اور پھر اس پر احسان جتلائے کہ ہم نے تو تم کو اتنا اتنا دے دیا۔ آپ احسان بھی جتلائیں دے کر کے تو پھر آپ کا دینا وہ سمجھیے پورے کا پورا بیکار ہو گیا۔ اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ نہ دے کر اس سے کچھ نرم بات کہہ کر کے اس کو رخصت کر دیتے۔ تو دے کر کے اپنے صدقات کو ضائع نہ کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اپنے صدقات کو، اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے مال کو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر کے باطل نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابیہ تھیں ام بجید، ان کو کہا، جب ام بجید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسکین میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کوئی چیز نہ پاؤ جو اس مسکین کو دو مگر جلا ہوا کھر، تو وہی اس کے ہاتھ میں دے دو، یعنی جو تمہارے پاس میسر ہو اس میں سے ہی دے دو، مگر جھڑکو نہ اس کو۔ اسی طریقے سے یہ تو معاملہ ہو گیا جو آپ کے سامنے لقمے کی تلاش میں آتا ہے، جو مال طلب کرنے کے لیے آتا ہے، جو روپے پیسے طلب کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے بارے میں۔ علم کا سوال کرنے والا اگر کوئی آپ کے پاس آیا تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، تمہارے پاس مشرق کی جانب سے کچھ لوگ آئیں گے علم حاصل کرنے کے لیے، تو جب وہ تمہارے پاس آ جائیں تو ان کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جب تم انہیں دیکھو تو انہیں مرحبا مرحبا کہو، اور
اللہ کے رسول صلی اللہ اور یہ کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہو تم لوگ، اور پھر انہیں علم سکھلاؤ، انہیں علم سکھلاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے سوال کرنے کے بارے میں، سوال کرنے والے کے بارے میں یہ ہدایت فرمائی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے یہ، امام ترمذی نے 5ویں جلد صفحہ نمبر 30 پر اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ اب آئیے کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ نمونہ دیکھتے ہیں کہ یتیم اور سائل، یتیم کے بارے میں اور سوال کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سوال کرنے والا آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو اس سے وعدہ کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، تم آئے تو ہو سوال کرنے کے لیے، لیکن میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، میرے پاس جب کوئی چیز آ جائے گی تو میں تمہیں انشاءاللہ ضرور دوں گا۔ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کا وعدہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو لوٹاتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیلی نہیں کی۔ کبھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط فقال لا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیے گئے کہ اس پر آپ نے کہا ہو نہیں، یعنی نہیں آپ کی زبان پر تھا ہی نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا مانگنے والوں کے سامنے۔ اور یہی معاملہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی آتا تھا سوال کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شفقت کا رویہ رکھتے تھے اور رحمت کے ساتھ، رحم و کرم کا رویہ، مہربانی کا رویہ اس کے ساتھ رکھتے تھے۔ اور یہ چیز ہم اس قصے سے بھی سمجھ سکتے ہیں جو ایک مرتبہ ایک بدو آیا تھا اور مسجد ہی میں آ کر کے اس نے پیشاب کر دیا۔ اس قصے کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشفقانہ رویہ رہا اعرابی کے ساتھ، صحابہ کرام کس طریقے سے پل پڑے تھے اس کے اوپر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا رویہ اختیار کیا تھا، اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام افراد کے ساتھ، سوال کرنے والوں کے ساتھ اور محتاجوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہوا کرتا تھا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کیا جائے اور یتیموں کا، مسکینوں کا اگر خیال رکھا جائے اور ان کی بے نیازی کے اسباب مہیا کیے جائیں، ان کو رزق فراہم کرنے کے اسباب مہیا کر دیے جائیں، تو سوسائٹی کے اندر سے غربت و افلاس کا خاتمہ ہو جائے، فقر و فاقہ کا خاتمہ ہو جائے، حقوق غصب کرنے کا جو مزاج ہے، دوسروں کے مال پر جابرانہ قبضہ کرنے کا جو ایک مزاج ہے، وہ مزاج ختم ہو جائے اور لوگوں کے اندر امن اور آسودگی اور امن و امان کا بول بالا ہو جائے۔ اب آئیے اس کے بعد اگلی آیت پر آتے ہیں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ رب العالمین نے آگے آخری آیت میں اس صورت کے اندر فرمایا اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کریں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے رب کی نعمت کہا ہے۔ کون سی نعمت؟ اللہ رب العالمین نے اسے خاص نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے بے شمار انعامات کا تذکرہ کیا، خود اسی صورت میں کئی سارے انعامات اللہ نے ذکر کیے، لیکن یہاں پر کس نعمت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی فلاں نعمت کا بیان کریں؟ اس کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی۔ کیوں تخصیص نہیں کی گئی؟ تاکہ یہ ساری نعمت کو شامل ہو جائے۔ وہ نعمت اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے، وہ نعمت بھی شامل ہو جائے، اور وہ نعمتیں بھی جو رب العالمین آپ کو اخروی زندگی میں عطا کرے گا، ان تمام نعمتوں کے مد مقابل آپ کے اوپر واجب کیا ہے کہ آپ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس کو بیان کریں، اس کی تحدیث کریں۔ یہاں بھی نعمت کو اللہ رب العالمین نے پہلے ذکر کیا ہے، حدث کو بعد میں ذکر کیا ہے، جبکہ اصل چیز کیا ہے کہ حدث نعمت ربک یا حدث بنعمت ربک، کہ آپ بیان کریں اپنے رب کی نعمت کو، لیکن یہاں ایسا نہیں، نعمت کو مقدم کیا گیا۔ نعمتوں کے محتم بالشان ہونے کی طرف
اشارہ کرتے ہوئے، اس کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ نعمتیں اللہ کی جو بھی ہیں، چاہے وہ آپ کو بظاہر کتنی چھوٹی دکھائی دیں، لیکن حقیقت میں وہ نہایت درجہ عظیم ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی نعمت جو بھی ہے، ان نعمتوں کو بیان کریں اور اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ اور اگر نعمت کی بات کی جائے تو امت محمدیہ پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مقدس ہے، جو اس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم پر اتارا۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے اس کو اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ سب سے عظیم نعمت جو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو عطا کی وہ قرآن کی نعمت ہے، اور اسی مہینے کے اندر وہ نعمت اللہ رب العالمین نے اتاری، اور اسی شکرانے میں اس پورے مہینے کے اندر ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور راتوں کو قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں۔ تو سب سے بڑی نعمت قرآن کی نعمت ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما واردہما کے شاگرد رشید مجاہد ابن جبر، انہوں نے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی تفسیر قرآن سے بیان کی ہے، اور کسی حد تک اس کے اندر معنویت لگتی بھی ہے۔ کیسے؟ آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا کہ اس سورت کا نزول کب ہوا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کا سلسلہ کچھ مدت کے لیے منقطع ہو گیا، اور اس پر کفار و مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر کیا، استہزاء کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ اس کے ساتھی نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کے رب نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ تب یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی، ما ودعک ربک وما قلی۔ تو اب جب جبریل کی آمد پھر شروع ہوئی تو جبریل کی آمد کیا لے کر کے شروع ہوئی؟ ما ودعک ربک وما قلی لے کر کے نا۔ اور یہ ما ودعک ربک وما قلی ہے کیا؟ قرآن نہیں ہے، قرآن ہی تو ہے۔ گویا قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا۔ تو یہاں پر مجاہد جب کہتے ہیں کہ اپنے رب کی نعمت کی تحدیث کریں، اپنے رب کی نعمت کو بیان کریں، تو اس میں پہلے نمبر پہ اگر کوئی چیز داخل ہے تو وہ قرآن کریم داخل ہے، اس لیے کہ قرآن ہی کا نزول یا قرآن ہی کی آمد کا سلسلہ منقطع ہوا تھا، اور یہی سلسلہ اب جڑا ہے، اور اب جڑنے کے بعد پھر یہ ختم ہونے والا نہیں، جیسا کہ سورت کی تفسیر میں آپ کے سامنے بات گزری ہے۔ تو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس میں اول درجے میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ قرآن آتا ہے، اس لیے کہ قرآن ہی کے بارے میں اصل صورت مبارکہ اتری ہے، وحی کے بارے ہی میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ تو قرآن پہلے نمبر پہ داخل ہے، لیکن اس کے بعد اور جو نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں کو، اس لیے کہ عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ نکرہ جب معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے تو وہ جنس کا معنی دیتا ہے۔ یہاں نعمتن نکرہ ہے اور ربکا یہ معرفہ ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معرفہ۔ تو جب نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو گیا تو پھر وہ نعمت جنس کے معنی پر دلالت کرنے والی ہو گئی، اور جب جنس کے معنی پر دلالت کرنے والی ہو گئی تو پھر اس سے مراد کوئی ایک نعمت نہ رہ گئی، بلکہ جنس نعمت، ساری نعمتیں اس سے مراد ہونے لگیں، چاہے وہ دنیاوی نعمتیں ہوں چاہے اخروی نعمتیں ہوں، اور پھر دنیاوی نعمتوں میں قرآن کی نعمت ہو یا پھر اور ساری نعمتیں ہوں جو اللہ رب العالمین نے اس میں شمار کی ہیں کہ آپ ضال تھے پھر ہدایت دی، پھر آپ محتاج تھے پھر آپ کو بے نیاز کیا، اور اس کے علاوہ اس صورت میں جو مذکور نعمتیں ہیں وہ، یا اس کے علاوہ اور جو دیگر نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں، وہ ساری کی ساری نعمتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور نعمت کو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف منسوب کیا، رب کی طرف۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اپنے رب کی نعمت پر اپنے رب کی نعمت کی تحدیث کریں، اس کو بیان کریں۔
اس میں اشارہ ہے اس بات کا کہ انسان کو جو بھی خوشحالی پہنچتی ہے، انسان کو جو بھی اچھی چیزیں پہنچتی ہیں، وہ انسان کی اپنی قد و کاوش کا نتیجہ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ در حقیقت اس کے رب کی طرف سے عطا اور انعام ہوتی ہیں بندے کے لیے۔ انسان کو کبھی یہ ذہن میں یہ جرثومہ نہیں پالنا چاہیے کہ فلاں نعمت ہماری فلاں محنت کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ یہی کیڑا کل بلایا تھا قارون کے اندر، قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ جب اس کی قوم نے اس کو نصیحت کری تھی کہ اے قارون، اتنی ساری نعمت تجھ کو اللہ نے دی ہے، تو اللہ جو اس نعمت کو دینے والا ہے اس اللہ کا شکر تو ادا کر، اس نعمت سے لوگوں کا حصہ نکال جو تمہارے اوپر واجب ہے، اور اپنے رب کا شکر ادا کر۔ قارون نے کیا کہا تھا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ کون اللہ اور کون واللہ، کچھ نہیں، یہ تو ہم نے اپنی مہارت سے حاصل کی ہے۔ انما اوتیتہ، یہ تو میں دیا گیا ہوں اپنے علم کی وجہ سے، اپنی مہارت کی وجہ سے، اپنی سوجھ بوجھ کی وجہ سے، اپنی دانش مندی کی وجہ سے، اپنی خرد مندی کی وجہ سے، اپنی تدبیر کی وجہ سے۔ یہ کیڑا انسان کے اندر کلبلانے نہ پائے۔ کیا نتیجہ ہوا قارون کا؟ آپ سبھی جانتے ہیں، فخسفنا بہ وبدارہ الارض۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا۔ تو اللہ رب العالمین کی جو بندوں پر اس دنیا میں جو بھی خوشحالی آتی ہے، جو بھی اچھی چیزیں انسان کو ملتی ہیں، جو بھی نعمتیں میسر آتی ہیں، وہ انسان کی اپنی قد و کاوش نہیں، وہ اس کے اپنے رب کا عطا ہوتا ہے، اپنے رب کی بخشش ہوتی ہے۔ اس چیز کو انسان کبھی نہ بھولے۔ سورہ نحل آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم پر، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کی طرف بھاگتے ہو، اسی کی طرف پناہ لیتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں اس بات کی تلقین دی گئی ہے کہ ہم اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا کریں، اس کو بیان کریں، اور یہ شکر ادا کرنا اور یہ نعمتوں کو بیان کرنا، یہ دلوں کے اندر ان نعمتوں کی محبت کو جو ہے بیٹھا دیتا ہے، اور اس انعام کے کرنے والے کی محبت دلوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی محبت انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے اندر یہ عمل انسان کے اندر اللہ کے شکر اور اللہ کی محبت کو پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے اندر اس چیز کا ادب سکھلایا گیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کوئی نعمت دے تو پھر اس کو خرچ کرنا سیکھو، اس کو خرچ کرنا سیکھو۔ نعمت کا شکر یہ بھی ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے آپ اسے دوسروں پر خرچ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو علم کی نعمت سے نوازا ہے تو اب یہ نہیں کہ علامہ دہر بن کر کے آپ چپ چاپ بیٹھ جائیں کہ ہمارا بیڑا پار ہے، دنیا جائے جہنم میں۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو علم دیا ہے تو آپ اس علم کو خرچ کریں، اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، اس کی تبلیغ کریں، اسے لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے کی کوشش کریں، ان کو غلط باتوں سے روکیں، جو اچھائیاں ہیں ان کو بیان کریں، جو برائیاں ہیں ان سے منع کریں، اور اپنے علم کی نشر و اشاعت کریں۔ یہ نشر و اشاعت یہ اللہ رب العالمین کے انعام کے شکر کے قبیل سے ہے۔ یہی تحدیث نعمت ہے، یہی تحدیث نعمت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص علم دیا گیا اور وہ اپنے علم کو لے کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گیا، اپنا عالم دہر بن گیا، علامہ زمان بن گیا، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ گیا، تو اس کا علم پھر گویا اس نے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر نہیں کی اور اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس کا شکر کیا ہے
کہ اس علم کو جو اللہ نے سکھایا ہے اس کی تبلیغ کی جائے، اس کی نشر و اشاعت کی جائے، اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ایسی اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اپنی ضروریات پر تو سبھی خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کو اللہ رب العالمین نے اگر مال اور دولت عطا کیا ہے تو اسے دوسرے محتاجوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، حاجت مندوں کو آپ ان پر خرچ کریں، ان کی ضروریات کی تکمیل کے اسباب مہیا کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر اس ماہ مقدس کے اندر۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمت کے شکر کے قبیل سے ہے۔ اور اللہ رب العالمین جب بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس نعمت کا اثر اس کے اوپر ظاہر ہو۔ ابو الاحوص اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں بڑا خستہ حال تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سا مال ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرے پاس ہر مال ہے، یعنی میرے پاس اونٹ بھی ہے، میرے پاس چوپائے بھی ہیں، میرے پاس غلام بھی ہیں، میرے پاس گھوڑے بھی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الاحوص کے باپ سے کہا کہ اذا آتاک اللہ مالا فلیرا علیک، جب اللہ نے تم کو سب کچھ عطا کیا ہے تو تمہارے اوپر اس کا اثر بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس سے سمجھ میں کیا آیا، اور یہ روایت کہاں کی ہے؟ یہ روایت امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، 15457 نمبر کی حدیث ہے، اور علامہ البانی نے صحیح الجامع کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین جب نعمتیں عطا کرے، جب مال و دولت عطا کرے، تو پھر اس مال و دولت کا اثر انسان کے پہناوے میں، انسان کے کھان پان میں، انسان کے رہن سہن میں، انسان کے بود و باش میں اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ ہو لکھ پتی اور بنے ہوئے ہو ایسے قلاش کہ کوئی بھک منگا بھی گزرے تو وہ 5 پیسہ آپ کو دینے کی کوشش کرے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی زہد نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر مال اور دولت اللہ نے عطا کیا ہے تو اس کا اثر آپ کے اوپر آئے، آپ کا پہناوا بدلے، آپ کا رہنے کا انداز بدلے، آپ کا کھانے پینے کا انداز بدلے، آپ کے رہن سہن کا انداز بدلے، اور اللہ کی نعمتوں کا اثر آپ کے اوپر ظاہر ہو۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو چھپاتے کس لیے ہو؟ اس کو ظاہر کرو۔ اللہ کی نعمتوں کا اثر آپ کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے۔ ابو الاحوص کے والد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی۔ لیکن ایک بات یہاں پر ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا اور اس پر شکر ادا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اترانا شروع کر دے، انسان فخر کرنا شروع کر دے، انسان گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ تکبر میں مبتلا ہو جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فخر و غرور سے روکا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ واللہ لا يحب کل مختال فخور، اللہ رب العالمین ہر اترانے والے گھمنڈی کو پسند نہیں کرتا۔ مختال اور فخور 2 صیغہ یہاں پر استعمال فرمایا گیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ مختال وہ رویہ ہے جو انسان کی باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے۔ انسان کی باڈی لینگویج چینج ہو جائے، انسان چلے تو یہ، یا پھر یہ کہ گردن ایسی اکڑ جائے کہ جیسے اینٹ سی گئی ہو، گردن جھکنا بھول جائے، یا پھر تیوریاں چڑھی ہوئی، یا منہ بنا ہوا، منہ بسور کر، جس سے بھی بولتے ہیں منہ بسور کر بولتے ہیں، یعنی بشاشت چہرے سے غائب ہو جائے، یا ہونٹ سکوڑ کر، یا منہ کے ایک کونے سے، یعنی یہ سب جو علامتیں ہیں یہ اختیال کی علامتیں ہیں۔ اختیال وہ ساری علامتیں جو انسان کے جسم پر ظاہر ہوتی ہیں تکبر کی، وہ ساری کی ساری اختیال کے قبیل سے ہیں۔ اور فخور تو ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں، یعنی اپنی زبان سے بڑبولے پن کا اظہار کرنا،
ابے یہ کیا چیز ہے، کروڑوں کی بات کرنی چاہیے تم کو، میرے سامنے اتنی چھوٹی چھوٹی بات لے کر کے آتے ہو، ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، اور ہم یہ اور ہم وہ، زمین و آسمان کے قلابیں ملانا، اور ہاں بیجا فخر و غرور کے اندر مبتلا ہونا۔ تو نعمتوں پر شکر کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان نعمتوں کے ملنے کے بعد اختیال میں مبتلا ہو جائے یا فخر کے اندر مبتلا ہو جائے، یعنی اس کی باڈی لینگویج میں انکساری ختم نہیں ہونی چاہیے، تواضع ختم نہیں ہونا چاہیے، اور اب اس کی زبان پر وہ بڑبولا پن نہیں آنا چاہیے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کا حقیر بندہ سمجھے اور اللہ کا ایک مسکین بندہ سمجھے، لیکن نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمتیں انسان کے اوپر اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے جو واجبی شکل میں ظاہر ہونے کی سبیلیں ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ نعمتوں کے تعلق سے ایک چیز یہ بھی ہے شریعت کے اندر جو اس کا ادب سکھایا گیا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو نعمتیں عطا کی ہیں تو ان نعمتوں کو حاسدین کے سامنے نہ بیان کرے۔ نعمتوں کو بیان کرنا اچھی بات ہے، لیکن ان کے سامنے بیان کرے آدمی جو صحیح انسان ہو۔ اگر کوئی شخص حاسد ہے تو اس کے سامنے اگر آپ اپنی نعمت کو بیان کریں گے تو وہ آپ سے جلنے لگے گا، وہ آپ کی نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنے لگے گا، تو پھر یہ جگہ آپ کی نعمتوں کے اظہار کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اچھا، نعمتوں کے شکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان نعمتوں کو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں استعمال میں لائیں۔ یہ ہے نعمت کے شکر کا مطلب، اور یہ ہے نعمتوں کے اظہار کا مطلب کہ جو بھی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ ان نعمتوں کو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں استعمال میں لائیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں پر بے شمار انعامات کیے ہیں۔ خاص طور پر جو سب سے بڑا انعام ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی، ہمیں اسلام کی نعمت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، اور جب یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کو دوسروں تک پہنچائیں، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں، اور جو لوگ دین سے دور ہیں، جو لوگ مذہب سے دور ہیں، جو لوگ اسلام سے دور ہیں، جو لوگ گمگشتہ راہ ہیں، جو لوگ تاریکیوں میں ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں، ہم ان کے سامنے جا کر اس نعمت کا اظہار کریں اور راہ راست کی رہنمائی میں اپنا کردار ادا کریں، اللہ کے دین کی دعوت دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پہنچائیں، امت میں تعلیم کو عام کریں۔ یہ اللہ کی نعمت کے شکرانے کی ایک سبیل ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین یہ نعمت ہمارے اوپر برابر قائم و دائم رکھے، اور اس نعمت کو ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس صورت مبارکہ کے اندر جو مجموعی طور پر ہم نے اب اس صورت کے مضمون کو دیکھ لیا ہے، اس کے مضامین سے آگاہی ہم نے حاصل کر لی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہیں؟ اجمالی طور پر میں چاہتا ہوں کہ اس کو 2-3 جملوں میں بیان کر دوں۔ اس صورت میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، مرتبے اور آپ کی عظمت کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اور اس کو صراحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے اور آپ کی عظمت کو اس میں بیان کیا گیا۔ دوسری بات جو اس صورت میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے وقت کی قدر کرے، اپنے وقت کی قدر کرے۔ مشہور قول ہے کہ وقت تلوار کی طرح ہے، ان لم تقطعه یقطعک، اگر آپ اس کو نہیں کاٹتے تو وہ آپ کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ یہ وقت تھمنے والا نہیں ہے، وقت گزرنا ہے، گزر جائے گا، آپ اس کو کاٹو یا وہ آپ کو کاٹے۔ تو یہ مشہور مقولہ ہے۔ تو یہ صورت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ وقت کی اہمیت کو سمجھو، اے امت محمدیہ کے لوگوں، وقت کی قدر کرو۔
اور اس میں بھی خاص طور پر ضحیٰ کے وقت کی اور لیل کے وقت کی، چاشت کے وقت کی اور رات کے وقت کی۔ اور پھر اسی طریقے سے اس صورت کے اندر اس بات کی تلقین سکھلائی گئی ہے امت کو کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو آخرت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اپنے دل کو عقبہ کے ساتھ جوڑے، آخرت کے ساتھ جوڑے، اس دنیا کے ساتھ نہ جوڑے، اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے، جو ہے اس دنیا میں وہ فنا ہونے والا ہے، چاہے وہ جتنی بھی محبوب چیز ہو ہماری اور آپ کی، وہ فنا کے گھاٹ اترنی ہے۔ آپ کو بھی فنا ہونا ہے اور آپ کی اس محبوب چیز کو بھی فنا ہونا ہے جس سے آپ اپنا دل لگانے جا رہے ہو۔ اس لیے حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں دل ہی لگانا ہے تو آخرت سے لگائیں، تعلیق القلب بالآخرہ۔ اسی طریقے سے یہ صورت ہمیں سکھلاتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اسی طریقے سے یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر جو دبے کچلے سماج ہیں، دبے کچلے طبقات ہیں، جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں اور محتاج افراد ہیں، ان کی خبرگیری کی جائے، ان کی دیکھ ریکھ کی جائے، ان کی دیکھ ریکھ کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ اور آخر میں یہ بات سکھلائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے مقدر کر دیا ہم اس پہ خوش رہنا سیکھیں، اللہ رب العالمین کے قضاء اور قدر پر خوش رہنا سیکھیں۔ اس صورت کے اندر 4 حصے آپ کو نظر آتے ہیں، 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے جو پہلی اور دوسری آیت پر مشتمل ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ یہ دونوں آیتیں، یہ پوری صورت، یہ اللہ رب العالمین کے ایک منہج کو بیان کر رہی ہیں انسان کے لیے، کہ انسان اس منہج کو اختیار کرے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر تاکہ وہ ڈگر پر قائم و دائم رہے۔ تو یہ 4 ٹکڑے جو اس صورت کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، اس میں سے پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اس کے اندر قسم جو اللہ رب العالمین نے کھائی ہے ضحیٰ کی اور لیل کی، یہ اللہ رب العالمین کی سنت کو بتلا رہا ہے۔ یہ قسم اللہ رب العالمین کی سنت کو بتلا رہی ہے کہ اس کائنات میں کبھی اللہ رب العالمین تنگی اتارتا ہے اور کبھی کشادگی اتارتا ہے، کبھی نرمی آتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے، کبھی پریشان حالی آتی ہے اور کبھی آسودگی آتی ہے۔ اور جب انسان اس چیز کو سمجھ جائے کہ یہ دونوں کی دونوں کنڈیشنز اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر اس کو صبر آ جاتا ہے، پھر اس کو حوصلہ مل جاتا ہے اور اپنے غموں کا اس کو علاج اس کے اندر مل جاتا ہے۔ کس طور پر؟ اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ تنگی اور خوشحالی یہ اللہ کی سنتوں میں سے دونوں اللہ کی سنت ہیں، اور یہ تنگی جو ہے یہ خوشحالی سے یقینی طور پر بدلے گی، اس لیے کہ تاریکی ہمیشہ نہیں رہ سکتی، تاریکی کو روشنی سے ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ رات چاہے جتنی لمبی ہو جائے لیکن وہ رات برقرار نہیں رہ سکتی، اس کو صبح سے ختم ہونا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو تنگی اور خوشحالی ہے یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، اس کے اندر کائنات کی ساری مخلوقات مشترک ہیں، سب کے اوپر یہ ظروف آتے ہیں۔ کبھی اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشحالی آ جاتی ہے، کبھی گھر میں فقر و فاقہ آ جاتا ہے، کبھی خرچ کرنے کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ چھپر پھاڑ کے دے دیتا ہے۔ یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کم، کسی کے ساتھ زیادہ، کسی کے ساتھ پہلے، کسی کے ساتھ بعد میں۔ کسی کو تندرستی دے دیتا ہے اور کسی کے گھر میں بیماری اتار دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تندرستی اور صحت نے اس کے گھر کا راستہ ہی فراموش کر دیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے اکتانا نہیں چاہیے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور یہ چیز یقین رکھنی چاہیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آنی اور جانی ہیں،
ایک چیز پرماننٹ رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے بندوں کو آزمانے کے طریقے الگ الگ ہیں، کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت کے اندر ہمیں یہ بھی ملتا ہے سبق کہ انسان جب آسائش کے لمحات میں ہو، جب اس کے اوپر اچھے ایام گزر رہے ہوں، تو اچھے ایام میں اپنے برے ایام کے لیے تیاری کر لے۔ وہ انتظار نہ کرے کہ جب برا وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا، نہیں، جب اچھے اوقات اللہ نے دیے ہیں اسی وقت میں وہ اپنے برے وقتوں کی تیاری کر لے۔ اسی طریقے سے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ سے ایک اور چیز اللہ رب العالمین بتلانا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے بندو، اس کائنات میں کوئی چیز جو تم کو بری لگتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہر اعتبار سے بری ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ تاریکی میں رہے، سب چاہتے ہیں کہ روشنی میں رہیں، لیکن کیا تاریکی اتنی ہی بری ہے؟ کیا رات، کیا ظلمت اتنی ہی بری ہے؟ کیا وہ شر محض ہے؟ نہیں، وہ چیز جس کو ہم اور آپ بری سمجھتے ہیں وہ بھی ہر اعتبار سے بری نہیں ہے۔ دیکھیں نا رات کو، رات گھٹا ٹوپ تاریکی، اماوس کی تاریکی، لیکن اسی رات کے اندر وہ لمحات ہیں کہ جس میں رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور منادی کرتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کے دعا کو سنوں، ہے کوئی فریاد کرنے والا کہ میں اس کی فریاد کو سنوں۔ یہ سب بھی تو رات ہی میں ہوتا ہے، یہ سب بھی تو اسی گھڑی میں ہوتا ہے جس گھڑی کو ہم اور آپ برائی کا استعارہ سمجھتے ہیں، برائی کا رمز سمجھتے ہیں، تاریکی کو نگیٹو اعتبار سے لیتے ہیں۔ یہ اسی رات کے اندر ہوتا ہے کہ رب العالمین کا نزول ہوتا ہے، وہ اپنے بندوں میں منادی کرتا ہے کہ کوئی فریاد کرنے والا، کوئی دعا کرنے والا دعا کرے اور میں اس کو قبول کروں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں رات کے پردے کے اندر چھپی ہوئی ہیں، اسی رات کے پردے کے اندر جس رات کو آپ برائی کا رمز مانتے ہو۔ یہی معاملہ دنیا کے اندر جو تنگ حالی آپ کو لاحق ہوتی ہے، چاہے بیماری کی شکل میں، چاہے تنگ دستی کی شکل میں، چاہے مال و دولت کی قلت کی شکل میں، چاہے آپ کے جسم میں اللہ تعالیٰ جو بیماریاں دے دیتا ہے، آپ سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بیمار کر دیا، ساری بیماریاں ہمارے اندر، یہ بیماری، وہ بیماری، فلاں بیماری، ڈھکا بیماری، نہ یہ کرنے کے لائق نہ وہ کرنے کے لائق۔ اللہ تعالیٰ کو جیسے لگتا ہے کہ ہمارے گھر کا رستہ مل گیا بیماریوں کو بھیجنے کے لیے، کہتے ہیں نا ہمارا، گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن کیا غور کریں ذرا سا کہ یہ بیماری کیا صرف اس کا ایک پہلو ہے جس کو آپ سوچ رہے ہیں؟ حاشا وکلا، آپ دوسرا پہلو دیکھیں۔ اس بیماری کی وجہ سے آپ کی زبان پر بار بار اللہ کا نام آتا ہے، بار بار آپ اللہ رب العالمین کے سامنے فریاد کرتے ہو، بار بار اللہ رب العالمین کو پکارتے ہو، اپنی مشکل کشائی کے لیے اس کی دہائی دیتے ہو۔ اور یہ ساری عبادتیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت اور تندرستی میں رکھا ہوتا تو بہت ممکن تھا کہ آپ کی زبان پر سال سال گزر جاتا اور اللہ کا نام نہ آتا۔ تو یہ بیماری آپ کے لیے اس تندرستی سے بہتر ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اس آزمائش میں، اس آزمائش کے کوکھ سے امیدوں کی جو کرن نمودار ہو رہی ہے، آپ کی زبان جو رطب اللسان ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کو یاد رکھنے سے، اللہ کا تصور اپنے ذہن و دماغ میں حاضر رکھنے سے، کیا یہ عبادت اگر آپ کو یہ بیماری نہ ہوتی اور مشتنڈوں کی طرح سے اگر آپ بھی ہوتے تو کیا یہ ذکر اللہ کا آپ کی زبان پر اس حال میں جاری ہوتا؟ غور کریں آپ، ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیماری جو آپ کو بظاہر لگ رہی ہے کہ آپ کو منحوس بنا رہی ہے، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں آپ
حرمہ نصیبی کا شکار ہیں، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے۔ دوسرے پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے قسمت کے ستارے کے چمکنے کا عنوان ہے، یہ آپ کی خوش نصیبی کا ایک پوسٹر ہے جو آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیا ہے۔ تو ہر رات صرف بری نہیں ہوتی، اس رات کے پردے میں، اس تاریکی کے پردے میں، اس بیماری کے پردے میں، اس قلاشی کے پردے میں کچھ نہ کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر ان چیزوں کو رکھا ہے۔ لہذا اس چیز کا سبق ہمیں ملتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز ہر اعتبار سے شر ہو، بری ہو، بندے کے لیے ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہاں سے انسان کے دل میں ایک امید پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آئی ہوئی آزمائش کو آسانی کے ساتھ انگیز کر لیتا ہے۔ دوسرا ٹکڑا اس سورت کا جو ہے، ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین انسان کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ بندے کو اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا چاہیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی انسان کو اس کی سکت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی پر آزمائش اتنی ہی ڈالتا ہے جتنی وہ سہن کر سکتا ہے، جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ اللہ رب العالمین کسی نفس کو نہیں مکلف کرتا مگر اتنا ہی جتنا اس کی کشادگی ہے، جتنا اس کی وسعت ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب آپ کے اوپر کوئی معاملہ مقدر کر دے تو اس کو ہنستے کھیلتے ہوئے اس کو انگیز کریں، اور امید رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دن بھی انشاءاللہ پلٹے گا۔ اور پھر یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ ایک مسلمان، ایک کلمہ گو ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، چاہے وہ خوشحالی میں ہو، چاہے وہ تنگی میں ہو۔ دنیا کی زندگی کی آزمائش یہ عارضی آزمائش ہے، اور یہ عارضی آزمائش بھی اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے تاکہ آخرت میں آپ کے درجات کو بلند کرے، آخرت میں آپ کو سرخروئی نصیب فرمائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی مسلمان کو کوئی کانٹا بھی نہیں چبھتا، کوئی کانٹا بھی نہیں چبھتا، یا اس سے اوپر کی کوئی مصیبت اس کو نہیں پہنچتی، مگر اس کے لیے ایک درجہ لکھا جاتا ہے، اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں جو صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یود اہل العافیۃ یوم القیامۃ حین یعطى اہل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قرضت فی الدنیا بالمقاريض، کہ اس دنیا میں جو لوگ تندرست رہ کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہ تندرستی والے لوگ قیامت کے دن جب مصیبت والوں کے اجر اور ثواب کو دیکھیں گے تو اس دن وہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کے چمڑوں کو قینچی سے کتر 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 کر کاٹ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا۔ یہ کب تمنا کریں گے؟ آخرت میں، جب وہ دیکھ لیں گے کہ مصیبت والوں کو اللہ رب العالمین نے کون سا ثواب عطا کر رکھا ہے۔ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ تو اس دنیا کے اندر یہ چیز ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صرف روشنی میں رہنا، تندرستی میں رہنا، مال و دولت کی فراوانی میں رہنا یہ اچھائی کی علامت نہیں ہے، بلکہ بیماریوں کا آنا یا تنگ دستی کا آنا یا اور جو آزمائشیں ہیں ان آزمائشوں کا آنا۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، کسی کو اولاد کی نعمت سے محروم کر رکھا ہے، تو کیا اولاد کی نعمت سے جس کو محروم کر رکھا ہے وہ اس دنیا میں بھی محروم ہے، اس دنیا میں بھی محروم رہے گا؟ کیا آپ کو یہ چیز لگتی ہے؟
اللہ رب العالمین کی جو بھی آزمائشیں ہیں وہ ساری کی ساری آزمائشیں یا ساری کی ساری بہتریاں وہ سب عارضی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو عارضی طور پر رکھا ہے اور وہ چیز ختم ہونے والی ہے۔ اور جیسا کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب آزمائشوں والے قیامت کے دن آزمائشوں والوں کو تندرستی والے لوگ دیکھیں گے تو وہ چاہیں گے، وہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کے چمڑوں کو قینچی سے کاٹ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے سب سے زیادہ خوشحال آدمی کو لایا جائے گا قیامت کے دن، اور جہنم میں اس کو ایک ڈبکی دی جائے گی۔ پھر کہا جائے گا کہ اے انسان، کیا تم نے کبھی اچھائی دیکھی تھی؟ کیا کبھی کوئی اچھائی تم پر گزری؟ تو وہ کہے گا اے اللہ تیری قسم، کبھی میں نے اچھائی دیکھی ہی نہیں۔ اور اس دنیا میں سب سے زیادہ اذیت اور مصیبت میں رہنے والے شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا جنتیوں میں سے، اور جنت میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ اے بنی آدم، اے ابن آدم، کیا تم نے کبھی کوئی مصیبت دیکھی ہے؟ وہ کہے گا کہ آج تک میں نے کبھی کوئی مصیبت دیکھی ہی نہیں۔ کہے گا اے اللہ تیری قسم، کبھی میرے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئی۔ تو یہ اس دنیا کے اندر، اس دنیا کی جو حالتیں ہیں، اس کی حقیقت جب آشکار ہوگی تو وہاں پر انسان اس طرح کی بات سوچے گا۔ اور اس صورت سے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جو کچھ عطا کیا ہے اس پر یقین کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے پر راضی رہنا سیکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آخری مقطع کے اندر جو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جو دبے کچلے طبقے ہیں، جو یتیم ہیں، جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں، جو فقیر ہیں، ان کے بارے میں، ان کے حقوق کا خیال رکھنے کے بارے میں جو بات ذکر کی ہے، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں جب ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا شعور ہوتا ہے کہ ایک فقیر اور مسکین آدمی، ہم جب ایک مہینہ رہنا اتنا ہمارے اوپر گرا گزرتا ہے اور ایک فٹ پاتھ پر گزر کرنے والا سال بھر اسی حالت میں رہتا ہے، ان کی گھروں کی حالت کیا ہوگی اور ان کے اوپر کس قسم کی اذیتیں وہ برداشت کرتے ہوں گے۔ ان چیزوں کو سوچ کر ہم دوسروں کے کام آئیں اور خاص طور سے اس مہینے میں صدقہ اور خیرات کریں اور کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد کوئی بیوہ، کوئی مسکین، کوئی فقیر، کوئی یتیم، کوئی محتاج ہمیں بھیک مانگتا ہوا نظر نہ آئے۔ اس کے بھیک مانگنے سے پہلے ہم ان کے گھروں میں ان کے کھانے پینے کی اشیاء خورد و نوش مہیا کرا دیں، ان کے پہننے کے کپڑے مہیا کروا دیں، ان کے علاج کا بندوبست کر دیں، ان کے رہنے سہنے کا بندوبست کر دیں، جن کی جیسی ضروریات ہیں۔ ان کاموں کو کرنے کے لیے رمضان آیا ہے۔ رمضان کا پیغام یہ ہے کہ آپ تکافل اجتماعی، آپ سوسائٹی کے اندر جو اونچ نیچ ہے اس اونچ نیچ کو برابر کرنے کی کوشش کریں، اس کھائی کو پاٹنے کی کوشش کریں۔ اور اگر رمضان کے اس پیغام کو ہم سمجھ جاتے ہیں اور اس سورت کے اس پیغام کو ہم سمجھ جاتے ہیں تو گویا ہم کامیاب ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سورت کے مضمون کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن مقدس کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے صدقہ اور خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، اپنی رضا میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔